میرے جیسے لوگوں کو بھی اس کا صدمہ ہے کہ ان کے خلاف جن کو ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ فوج کے ترجمان ہیں، ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں۔ پکڑ دکڑ کریں گے، نقصان ہوگا۔ میں آپ کو اپنے ایک دوسرے کے دھرنوں سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو دھرنا صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کا چبھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 22 مئی اتوار کا دن ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 25 مارچ کو اسلام آباد کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب گزشتہ 2-3 روز سے گرفتاریاں اور مقدمات کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج اس اعلان کے بعد اس وقت تقریباً پورے ملک میں ایک کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی۔ ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلنے نہیں دیں گے، ہم روکیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت پٹرول ڈیزل ملے نہ ملے، بسیں بند ہوں، نیٹ بند ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ایک ہی جواب ہے، ملک کا نقصان ہوگا۔ مارے کون جائیں گے؟ غریب مارے جائیں گے۔ غریب سے مراد یہ ہے کہ اگر پولیس کو مقابلے میں سامنے آنا پڑا تو پولیس والے بھی غریب ہیں بیچارے، سپاہی ہیں، کارکن ہیں، ملازم ہیں، گھر بڑی مشکل سے تنخواہ سے چلتا ہے ان کا، اور ادھر سامنے جو سڑکوں پہ نکلیں گے مختلف شہروں سے، وہ بھی غریب ہوں گے، اور دونوں طرف سے غریب مرے گا۔ اگر بڑا کوئی پکڑا بھی گیا، کوئی وی آئی پی، تو اس کے لیے رات 11 بجے 11:30 بجے عدالت کھل جائے گی، غریب کے لیے نہیں کھلے گی۔ اگر کوئی بڑا پکڑا گیا، جیل بھیج دیا گیا، تو جیل میں بھی وہ وی آئی پی ہوگا، وہ جیل میں بھی ایسے رہے گا جیسے وزیر اعلیٰ باہر رہتا ہے۔ میں تو چونکہ دیکھ چکا ہوں، عام قیدی اور یہ وی آئی پی قیدی جو ہیں، ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی خبر تو آپ نے سنی نہیں، دیکھی ویڈیو پہ، مریم نواز صاحبہ جیل نیب کی حراست میں بھی اپنا فون استعمال کرتی تھیں اور کھانے گھروں سے آتے تھے۔ یہاں کوٹ لکھپت جیل میں اسپیشل قیدیوں کے لیے بھی کھانے گھروں سے آتے رہے، مرضی کے کھانے آتے رہے، بڑے بڑے افسران ملاقات کے لیے حاضری دیتے رہے۔ تو نقصان غریب کا ہوگا اور نقصان ملک کا ہوگا۔ ملک کی معیشت پہلے تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت تقریباً سارا دار و مدار اور نظام جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ یعنی غریب مر رہا ہے۔ آج میں میاں شہباز شریف کو یہاں لاہور کسی اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عوام بد دعائیں دے رہی ہے۔ وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جب سے ہم آئے ہیں، ہم نے چینی بھی سستی کر دی، ہم نے آٹا بھی سستا کر دیا، یہ کر دیا، کتنا فرق پڑ گیا ہمارے آنے سے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ایک دن پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جو بھی لیڈرشپ کا دعویٰ کرتا ہے سچ بولے، جھوٹ بولیں گے عوام کو آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ عوام باخبر ہے، ان کو ریٹوں کا زیادہ پتہ ہے جو خریدنے جاتے ہیں۔ آپ تو ظاہر ہے آپ کو کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کہیں ریٹ پتہ کرنے بازار تشریف لے جائیں، کبھی کبھی میڈیا دکھانے کے لیے آپ ساتھ لے جائیں تو چکر لگا لیں، الگ بات ہے، وگرنہ بڑے جتنے سیاستدان، لیڈر، زمیندار، ایم این اے، ایم پی اے، نوکر چاکر گھروں میں موجود ہیں، سودا سلف لانے والے، کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے جا کے وہ ریٹ پوچھتے پھریں۔ تو سچ بولنے قوم کے ساتھ۔ اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بہت خطرناک کھیل ہے، اور میں سن رہا ہوں کئی دنوں سے مریم نواز بھی دھمکیاں دے رہی ہیں،
اور انہیں جلسہ عام میں ARY کو دھمکی دی، کھلم کھلا دھمکی دی، اور پیمرا سے کہا کہ اس کو بند کرو۔ جس طرح عمران فتنہ ہے اسی طرح ARY بھی فتنہ ہے، اور کچھ اینکر ان کو کھٹکتے ہیں کہ ان کی مرضی کی بات نہیں کر رہے، دن کو رات نہیں کہہ رہے، رات کو دن نہیں کہہ رہے، وہ اینکر ان کو کھٹک رہے ہیں، اور ان محب وطن اینکروں کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں جو آج تک ملک کا، فوج کا، پاک فوج کا بیانیہ بولتے رہے۔ میرے جیسے لوگوں کو بھی اس کا صدمہ ہے کہ ان کے خلاف، جن کو ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ فوج کے ترجمان ہیں، ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، اور جو مخالفین تھے، جو فوج کو گالیاں دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نام نہیں لے سکتے کسی کا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز دونوں، ان کی سرشت فرعونیت والی ہے۔ اور پہلے بھی محترمہ جب وزیر اعظم اس میں ابا جی کے زیر سایہ بیٹھی ہوتی تھیں، اس وقت بھی کوشش کرتی تھیں کنٹرول کرنے کی۔ یہ ڈان لیکس وغیرہ کا سبب وہی تھیں، انہوں نے مروایا اپنے والد کو۔ آج وہ جو لندن بیٹھے ہوئے ملک بدر ہو کے، خود ساختہ ملک بدری، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے، ان کا کیا درا سرا۔ یہ اس وقت بھی دھمکیاں دیتی تھیں، اس کے اشتہار بند کر دو، اس کو کوئی اشتہار نہیں دینا، اس کو یہ نہیں کرنا، اس کو وہ نہیں کرنا۔ اب بھی شروع ہو گئی آتے سارے، یعنی کچھ نہیں سیکھا انہوں نے اپنے ان 4 سالوں کے سفر میں کہ کچھ ہم سیکھ لیں کہ اگر اللہ کا بھی موقع دے تو کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سے فرمایا تھا، یہ اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، تم نے کب سے انہیں اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ لیکن یہاں تو سوچ، ذہنیت فرعونیت والی، پکڑ دکڑ کریں گے نقصان ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ پکڑ دکڑ سے بچیں، اور جو جانا چاہ رہا ہے جانے دیں۔ آپ نے بھی دھرنا دیا، آپ بلاول نے بھی دیا، مولانا صاحب نے بھی دیا، انہوں نے آپ کو روکا نہیں، آپ گئے آرام سے بیٹھے، معاملات آپ کے طے ہوئے نہیں ہوئے، کیا ہوا، آپ اٹھ کے آ گئے، ختم ہو گئی بات۔ ان کو بھی دینے دیں، وہ 1 دن بیٹھیں گے، 10 دن بیٹھیں گے، اتنی گرمی میں کتنے دن بیٹھ سکیں گے؟ بیٹھیں، اپنے مطالبات کریں، اگر ان کے مطالبات ایسے وہ سمجھتے ہیں۔ ویسے یہ رستہ تو مطالبات منوانے کا نہیں ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ روز کوئی نہ کوئی دھرنا اسلام آباد آ کے بیٹھا رہے اور ملک کی معیشت کا بیٹھ جائے اور نقصان ہو۔ اس کے نتیجے میں پہلے بھی جو کچھ ہم نے سارے دھرنے دیکھے ہیں، سب کے دیکھے، ان کو اپنے ایک دوسرے کے دھرنوں سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو دھرنا صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کا چبھتا ہے۔ وہ دھرنے ان کو روکنے کے لیے ان کی تمام فورسز میدان میں سامنے آتی ہیں کہ ان کو روکیں، کسی طرح مولوی کو روکیں، دینی جو لوگوں کو روکیں۔ یہ دینی لوگ نہ کسی طرح باہر سڑک پہ آئیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کوئی راگ۔ سارا میڈیا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ ایمبولینس نہیں جا سکی، وہ فلاں مریض ادھر چلا گیا، فلاں مریض۔ اب کوئی بھی نہیں بولے گا، اب وہاں دھرنا ساری رات دکھائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے، میں آج ویسے یاد کر رہا ہوں میرے اور دنیا اسلام کے امام حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ کاش آج نورانی صاحب جیسا کوئی بزرگ یہاں ہوتا اور اس وقت جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھاتا، کوئی ان کو بٹھاتا اور بٹھا کے معاملات طے کروا دیتا۔ الیکشن کا مطالبہ ہے، الیکشن سر پہ ہیں، کروانے ہیں، سال بعد بھی کروانے ہیں، 6 مہینے بعد بھی کروانے ہیں۔ تو اگر آپ ابھی اعلان کر دیں 3 مہینے بعد الیکشن کروانے کا تو آپ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر عوام جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا حق ہے، اس کو مان لیں۔ لیکن آخری بات جس کی طرف پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، جو ہار جائے گا، الیکشن میں شکست کھا جائے گا، وہ رزلٹ مانے گا، پہلے نہیں مانا گیا۔ 2013 میں خان صاحب نے نہیں مانا، 2018 میں انہوں نے نہیں مانا۔ تو وہ سیاسی قوتیں جو اپنے آپ کو سیاسی اور جمہوری قوتیں کہتی ہیں،
وہ اپنے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن کے رزلٹ کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاملات یہاں کیسے درست ہوں گے؟ جو ادارے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں، ان کو کسی نہ کسی طرح پکڑ کے ایک میز پہ بٹھائیں اور معاملات طے کریں۔ یہ لڑائی ہمیں وارہ نہیں کھاتی کہ پاکستان میں یہ افراتفری رہے، جو بھی آ جائے، ایک آ جائے دوسرا کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ لڑائی اس طرح کب تک آپ لڑیں گے؟ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ آپ کا شاید کوئی نہ ہو، آپ کی واہ واہ ہوتی رہے، لیکن ملک کا نقصان ہے۔ ملک کی خدا نخواستہ خاکم بدہن، ملک کی معیشت کا بٹھا بیٹھے گا، غریب مارا جائے گا، غریب کا خون بہے گا۔ اس لیے کچھ بڑے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اب وہ بٹھائیں ان کو اور بٹھا کے معاملات طے کروائیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں دعا کریں، اللہ اس ملک کے حالات پہ رحم فرمائے۔ یہ آنے والے 4-5 دن جو ہیں بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، خدا کرے یہ امن و امان سے گزر جائیں اور معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔